اب میں آپ کو قرآن و سنت کی نصوص بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں وخاتم النبیین اور وخاتم النبیین دونوں طرح اس کو پڑھا گیا ہے، اور دونوں کا معنی ہی بالآخر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور کتنی ہی متواتر احادیث ہیں، اور امت کا اجماعی عقیدہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ صحیح بخاری میں 3455 نمبر اور صحیح مسلم میں 1842 نمبر حدیث ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی، کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی جاتا تھا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا بنی اسرائیل میں، لیکن میرے حوالے سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِ، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ وہ یہ صرف اعلان کرنے کا مسئلہ نہیں کہ میرے بعد کوئی نبی اعلان نہیں کر سکتا، فرمایا میرے بعد نبی ہے ہی نہیں، نبوت ختم ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے ابو یحییٰ کو ملاحظہ کر لیا کہ کس ٹھٹائی کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی کا مطلب کیا ہے۔ اس سے وہ یہی ظاہر ہوتے ہیں کہ جیسے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کے یا دوبارہ واپسی کے منکر پائے گئے، یا وہ غامدی صاحب کی طرح صحیح احادیث کے بھی منکر پائے گئے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا اس کے مطابق۔ لیکن یہاں تھوڑا سا رک جائیے، نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، نہ یہ ہمارا مقصد ہے کہ ابو یحییٰ نور پوری کے اوپر اتنا بڑا صریح الزام لگا دیں، حالانکہ وہ یہی کام مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کر چکے ہیں۔ کیوں؟ اگر تو ابو یحییٰ مر گیا ہوتا تو ہم یہ بات اس کے جاننے والوں سے پوچھتے، اس کے ماننے والوں سے پوچھتے، اس کی دیگر ویڈیو کلپس کو دیکھتے اور یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے، یا اس کے کسی شاگرد سے پوچھتے، اس کے کسی پیار کرنے والے سے پوچھتے کہ ابو یحییٰ کا عقیدہ اس بارے میں کیا تھا۔ ہم اپنا مقصد، مطلب، جھوٹ، کذب، بیانی، دجل و فریب یہاں پہ ابو یحییٰ کے لیے قائم نہ کرتے، جیسا کہ اس نے مولانا اسحاق کے چند سیکنڈ کی ویڈیو سے لیا۔ ابھی اس کی بھی آپ کے سامنے وہی ویڈیو لگائی جائے گی جو ابو یحییٰ نے اپنے ویڈیو کے اندر لگائی اور اس سے اپنا مطلب نکالا، ٹھیک ہے، وہ بھی ابھی آ جائے گی۔ لیکن یہ چیز سمجھ لیجئے ابو یحییٰ صاحب، ہم آپ کی طرح سے دجل و فریب اور کذب بیانی کے قائل نہیں ہیں، نہیں تو ہم آپ کو اس چند سیکنڈ نہیں، 1 منٹ کے قریب کے کلپ سے آپ کو یہ ثابت کر دیتے کہ آپ نزول عیسیٰ کے منکر ہیں، کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لا نبی بعدی کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ حالانکہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے الاصابہ کی 2 جلد کے اندر اس کی کیا تشریح کی، لا نبی بعدی کی، وہ ابھی آپ کو دکھائی جا رہی ہے، تاکہ آپ کے لیے یہ سمجھ قائم ہو کہ ہم آپ کی طرح کا دجل و فریب اور کذب نہیں کرتے، ہم حقیقت بیان کرتے ہیں۔ تو مولانا کی ویڈیو جس میں آپ نے کذب و دجل و فریب کا اظہار کیا وہ بھی آئے گی، اس سے پہلے لا نبی بعدی کے اوپر ذرا ابن حجر کی رائے دیکھیے۔ یہ ہوئی گل امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے بھی کہی، یہ سمجھو الاصابہ اور وہ پہلی جلد، یہ دوسری جلد پہ آؤں خضر علیہ السلام کا بیان ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے جی بڑا امت عالمہ اختلاف ہے، جو زندہ یہ مر گئے، تھوڑے آندے مر گئے، زیادہ جڑے نیک اور متقی لوگ نہ پرہیزگار ہوندے، یار ساڈے نال ملاقات ہی ہوندی ہے، مریا کوئی نہیں، وہ زندہ ہے۔ اس تو امام نبی ابن صلاح وغیرہ آندے، امام بخاری جڑی میں اندازے لاؤندے ہے گا زندہ۔ اتنے بھی پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ اس بارے عیسیٰ علیہ السلام بھی آنا، رسول اللہ بھی آخری نبی، بس تدلہ غیر بقولی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی و بسط ابن دہیہ القول فی ذالک۔ امام ابن دہیہ نے حضرت خضر دے مرن لیے انہوں دلیل بنایا، بے رسول اللہ فرمایا میرے تو بعد نبی نہیں، تے ہے حضرت خضر بھی سچی گل ہے، ولی کوئی نہیں، نبی ہے خدا دا، وہ تے وہی آندی سی۔ اس تو آندے ہن جی منیے کہ حضور تو بعد ہر حدیث دے خلاف ہوندا، یہ جواب پھر دے وہ محترم بعیسی ابن مریم کہ ابن دہیہ نو چاہیے سی بھی خضر نو تو رون بہ گیا، عیسیٰ علیہ السلام دا سارے اسی مننے، انہاں آنا، یہ سوال اتنے پھر پیدا ہوندا۔ کما فإنہ نبی قطعاً،
کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو سچ مچ پکے نبی ہے، وہ ثابت ینزل اللہ آخر زمان، اور یہ ثابت شدہ گل ہے کہ وہ آخری زمانے زمین تے دوبارہ آؤں گے، وَيَحْكُمُ بِشَرِيعَةِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہی زندگی گزارن گے۔ فَوَجَبَ حَمْلُ النَّفْيِ عَلَىٰ إِنشَاءِ النُّبُوَّةِ لِكُلِّ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ۔ اس تو لا نبی بعدی جڑا کہنا کہ آپ تو بعد نبی نہیں، وہ معنی یہ کرنا کہ آپ تو بعد کسی مخلوق تو نویں بندے نو اللہ نے نبی نہیں بنانا، نویں ہون نہیں وہ ملنا۔ اب ہم ابو یحییٰ کا وہ کذب اور دجل و فریب والا کلپ پلے کرنے لگے ہیں جس کے اندر اس نے چند سیکنڈ کے اندر یہ بات کاٹی مولانا اسحاق کے کلپ سے۔ انہوں نے کہا کہ نبی آتے رہیں گے، نبوت دائمہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی بیس پہ کفر اور ارتداد کے فتوے مولانا اسحاق پہ لگائے۔ تو یہ کلپ ملاحظہ کیجئے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں اور اس کی کذب بیانی کو اس کے بعد ایکسپوز کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم مرزائیوں کے اعتراض کا جواب یہ دیں گے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت دائمہ ہے۔ کہتے ہیں نبوت تو قیامت تک جاری ہے، نبی آتے رہیں گے۔ بہت خطرناک سوال ہے، ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا، میں ہی صرف چھڑا سکتا جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھیا تو دین سمجھا بھائی کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے، اے خطرناک گل ہے۔ ایک کہو کہ منصب نبوت بند ہے، پوسٹنگ نہیں ہونی، ان کوئی اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی ہوں، نہ لوگوں کو کہوں گا مینوں منو، یا اپنے بارے کیا جڑا نہیں منتا وہ کافر ہے، اے گل نہیں، اے ختم۔ یہ کی ہے منصب نبوت، مگر ڈگری مرتبہ کمال سب موجود، جب اتنے بہت سارے لوگ ایم ایس سی ہونے ہیں، مگر اگر حکومت نے انہوں نے عہدہ نہیں دیتا، افسر نہیں وہ رکھوا سکتے، نا نہیں رکھ سکتے، وہ حقوق نہیں استعمال کر سکتے، مگر مرتبے دے لحاظ نہ کئی خادم صاحب نہ اعلیٰ ہونے تعلیم یافتہ، امت فیض نہیں بند، یار نبوت دائمہ انہوں کہنا چاہیے، اس امت دے اندر بھی نبوت جاری ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کتنا بڑا یہ کفر ہے اور کتنا بڑا ارتداد ہے۔ اب بھی ہم ان لوگوں کو دعوت فکر دیتے ہیں جو ان کو علماء سمجھ کر ان کے پیچھے چلے ہوئے تھے، یہ اسحاق جھالوی صاحب۔ یہ کون سا علم ہے جو انسان کو ارتداد میں لے جائے، جو انسان کو ختم نبوت کے حوالے سے ہی اتنے حساس اور اتنے اہم موضوع میں گمراہ کر دے؟ وہ کون سا علم ہے؟ اسحاق جھالوی صاحب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی نبی آتے رہیں گے۔ کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت تو جاری رہے گی۔ ہاں، نبوت کا اعلان غلط ہے، نبوت کا اعلان جرم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلام احمد قادیانی نے صرف یہ جرم کیا کہ اس نے نبوت کا اعلان کیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یعنی نبوت کا اب بھی امکان ہے، نبی تو اب بھی آتے رہیں گے، نعوذ باللہ۔ تو ناظرین اب اصل کلپ ملاحظہ کیجئے جس میں مولانا نے کیا فرمایا، وہ آپ خود سن لیجئے۔ کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے، اے خطرناک گل ہے۔ ایک کہو کہ منصب نبوت بند ہے، پوسٹنگ نہیں ہونی، ان کوئی اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی ہوں، نہ لوگوں کو کہوں گا مینوں منو، یا اپنے بارے کیا جڑا نہیں منتا وہ کافر ہے، اے گل نہیں، اے ختم۔ یہ کی ہے منصب نبوت، مگر ڈگری مرتبہ کمال سب موجود، جب اتنے بہت سارے لوگ ایم ایس سی ہونے ہیں، مگر اگر حکومت نے انہوں نے عہدہ نہیں دیتا، وہ افسر نہیں وہ رکھوا سکتے، نا نہیں رکھ سکتے، وہ حقوق نہیں استعمال کر سکتے، مگر مرتبے دے لحاظ نہ کئی خادم صاحب نہ اعلیٰ ہونے تعلیم یافتہ، امت فیض نہیں بند، یار نبوت دائمہ انہوں کہنا چاہیے، امت فیض نہیں بند، یار نبوت دائمہ انہوں کہنا چاہیے، اس امت دے اندر بھی نبوت جاری ہے۔ بالکل وہ کمال میرے کی کمال ہے، دو کہ اللہ گل کرے وہ جاری ہے، نہ لے کے آخر دے کہ ہاں میں نہیں کشف نہیں فرنے، کوئی نہیں ایسی گل۔ بالکل وہ کمال میرے کی کمال ہے، دو کہ اللہ گل کرے وہ جاری ہے، نہ لے کے آخر دے کہ ہاں میں نہیں کشف نہیں فرنے، کوئی نہیں ایسی گل۔ اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ فرمایا کہ تو پہلی امتوں کے اندر ایسے لوگ ہوں سی جڑے محدث ہوں سی، میں غیر یکون انبیاء، نبی نہیں سی ہوں، محدث ہوں سی، اللہ انہوں نے کلام کردا سی، نبی نہیں سی ہوں، محدث ہوں سی، اللہ انہوں نے کلام کردا سی، اور کلام دے عام جڑے عالم تے گزارا قرآن سے پتہ لگتا پیا، اور سب تک نہ کیتا۔ موسیٰ علیہ السلام دی ماں تے قرآن دا وحی آئی، حضرت مریم تے اللہ دا فرشتیاں دے ذریعے کلام ہویا، وہ جے امت ایڈی گئی گزری بیٹھے نہیں ہن کلام ہونا تو پتھا بہ گیا، پھر پلے کی ہے، مرزائی سچے نہیں تھوڑ کی ہے، اس تو کلام جاری ہے۔ بس وہ منصب دا دعویٰ نہیں کرنا، کسے نہیں کہنا میں نبی ہوں، یا لوگوں نے منواوے یا امت بنائے جو ہے نا مرزائیاں نے کیتا، اے جرم ہے۔ مگر امتی رہ کے اسے دین تے چل کے اگر اللہ دا اتنے نام ہے، حضور نے فرمایا اگر میری امت جو ہوئے انہاں چ ایک تے عمر بھی ہے نا،
رضی اللہ تعالیٰ فرمایا صحیح بخاری ہے مثلا یہ محدث اور مکلم اور مفہم ہے ہی، مگر امتی رہ کے اسے دین سے چل کے اگر اللہ کا اتنے نام ہے، حضور نے فرمایا اگر میری امتی جو ہوئے انہوں تو ایک تے عمر بھی ہے نا، رضی اللہ تعالیٰ فرمایا صحیح بخاری ہے مثلا یہ محدث اور مکلم اور مفہم ہے ہی۔ تو ناظرین آپ نے اس میں ملاحظہ کر لیا، مولانا نے کیٹاگوریکلی رد کیا کہ منصب نبوت بند ہے، پھر انہوں نے کہا اعلان نبوت بھی بند ہے، پھر مولانا نے کہا پوسٹنگ بھی نئے نبی کی بند ہے، ٹھیک ہے۔ صرف اور صرف انہوں نے جس چیز کا اقرار کیا وہ غیر نبی کی کرامت کی مثال دی، انہوں نے کرامت کی، اس کے محدث ہونے کی مثال دی، اور اس میں نبی علیہ السلام کے دور میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری سے مثال دی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جب مولانا لا نبی بعدی کے کانٹیکسٹ میں آپ اس مسئلے کو لے کے آ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کے دور میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، تو کیا اس کا مطلب آپ یہ نکالیں گے کہ لا نبی بعدی کا مطلب مولانا اسحاق نے یہ لے لیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی نبوت جاری ہے؟ بالکل نہیں ہے، ایسی بالکل کوئی بات مولانا اسحاق نے نہیں کہی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بات اب واضح ہو جانی چاہیے کہ مولانا اسحاق نے یہ بات کہی کہ صرف کرامات نبوت یا پھر امت کے اندر، نبی علیہ السلام کی امت کے اندر جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کرامات یا ان کا اللہ تعالیٰ سے کسی مسئلے کے اوپر واضح کر دینا ثابت ہوا، اسی طریقے سے امت کے اندر اور نیک لوگوں کے اوپر بھی اس طریقے سے یہ کرامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ لیکن پھر میں ریپیٹ کر دوں، مولانا نے اس میں کیٹیگوریکلی کہا کہ منصب نبوت بند ہے، اعلان نبوت بند ہے، نبوی کی یا نبوت کی یا نبی کی پوسٹنگ بند ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب امید ہے کہ آپ کے اوپر یہ بات واضح ہوگی کہ آپ نے مولانا اسحاق نے غیر نبی کی امتی کی، نبی علیہ السلام کی امتی کی کرامت یا اس کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کی یا اللہ تعالیٰ سے ایک کلام کی یا اللہ سے ایک کشف کی بات کی، نہ کہ آپ نے جو اعتراض اٹھایا، نہ کہ جو آپ نے دجل و فریب کے ذریعے سے کذب بیانی کے ذریعے سے الزام لگایا، اس کا مولانا اسحاق کے موقف سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب نور پوری کا اگلا اعتراض دیکھیے اور اس کے فوری بعد مولانا نے اس کا کیا جواب اصل میں ویڈیو کے اندر ہی دیا، وہ دیکھیے اور پھر اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہی آنا بند نہیں ہوئی، وہی آتی رہے گی، وہی بھی جاری ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کلام جاری یہ تھی وہی کہہ لو جو مرضی کہہ لو، ایڈی گل کوئی نہیں، مرضی کہہ لو یار وہی تو ایڈا پچھتاؤندے جے، اینا تڑپ دے جے اللہ تے واہ رب کہہ نہ ہلاندا، اے انہاں دے ہتھیار سمجھو، مسلمانوں گل کوئی نہیں، وہ آندے اللہ آندا شاید کی مکھی کو وہی کی، شاید کی مکھیاں نو وہی آن تے سمجھ دے نیک آدمیاں نو وہی نہ آوے، واہ رب کا اللہ نے موسیٰ دی ماں نو وہی کی تھی، قرآن دا لفظ وہی ہوئی تو گھبراؤن دی لوڑ نہیں، جس گل دا رولا پائی نہ وہی دا نہ الہام دا نہ کشف دا، رولا ہے بھی کوئی شخص کہنا میں نبی مقرر ہویا تے میرے تے ایمان لیاؤ تے نہیں لیاؤ تے کافر، اے بند۔ حالانکہ اس حوالے سے بھی قرآن و سنت کے واضح دلائل موجود اور امت کا اجماعی اور اتفاقی نظریہ ہے اور عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر وحی نہیں آتی۔ ایڈی گل کوئی نہیں، مرضی کہہ یار وہی تو ایڈا پچھتاؤندے جے، اینا تڑپ دے جے اللہ تے واہ رب کہہ نہ ہلاندا، اے انہاں دے ہتھیار سمجھو، مسلمانوں گل کوئی نہیں، وہ آندے اللہ آندا شاید کی مکھی کو وہی کی، شاید کی مکھیاں نو وہی آن تے سمجھ دے نیک آدمیاں نو وہی نہ آوے، واہ رب کا اللہ نے موسیٰ دی ماں نو وہی کی تھی، قرآن دا لفظ وہی ہوئی تو گھبراؤن دی لوڑ نہیں، جس گل دا رولا پائی نہ وہی دا نہ الہام دا نہ کشف دا، رولا ہے بھی کوئی شخص کہنا میں نبی مقرر ہویا تے میرے تے ایمان لیاؤ تے نہیں لیاؤ تے کافر، اے بند۔ یہ ختم ہے قصہ، تینوں اللہ گلاں دسدا کوئی پیش گوئیاں دا، بسم اللہ رسولہ دے امتی ہون پر ایک نام ہے بھئی، اس شکل جاری کشف اور الہام کہہ لو، تفہیم کہہ لو، تحدیث کہہ لو، اللہ دے رسول نے نہ رکھے محدث مکلم فہم کہ اللہ انہوں نے سمجھاؤں دا اور بڑے بڑے نقطے سمجھاؤں دا، بھئی اس شکل جاری
کشف اور الہام کہہ لو، تفہیم کہہ لو، تحدیث کہہ لو، اللہ دے رسول نے نہ رکھے محدث مکلم مفہم کہ اللہ انہوں نے سمجھاؤں دا اور بڑے بڑے نقطے سمجھاؤں دا۔ ناظرین ابھی آپ نے ویڈیو ملاحظہ کر لی، وہ بھی جو ابو یحییٰ نے کاٹی، اور جو اس کا باقیہ حصہ کچھ تھا جو کہ ان کو سمجھا سکتا تھا کہ مولانا نے کیا بات کی کہ وہی کس طرح کی جاری ہے۔ مولانا نے غیر نبی کی بات کی، مولانا نے محدث کی بات کی، مولانا نے مکلم کی بات کی، مولانا نے مفہم کی بات کی، مولانا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک مسئلہ سمجھ دینے یا سمجھانے کی بات کی، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ اس ذریعے سے بڑے بڑے مسئلے لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب امید ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ غیر نبی کو اللہ تعالیٰ جب کوئی بات سمجھاتا ہے تو اس کو ہم نبی والی وحی کا نام نہیں دے رہے، اور نہ ہی مولانا اسحاق نے اس کو وحی مطلق یا وحی کا نام دیا، نہ ہی یہ کہا کہ یہ بھی وہی وحی ہے جو نبیوں کے اوپر آتی ہے، نہ تو یہ کہا کہ وہی وحی ہے جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبیوں کے اوپر آتی تھی وہی امتیوں کے اوپر آ رہی ہے۔ مولانا نے صرف اور صرف محدث، مکلم اور مفہم یہ غیر نبی کے لیے یہ ٹرمز یوز کی، جو کہ احادیث سے ہی ڈرائیو کر کے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مثال بھی بیان کر کے سمجھا دی۔ اور صحیح بخاری سے جو مثال مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تناظر میں پیش کی کہ غیر نبی سے بھی جس طرح سے محدث، مکلم یا مفہم کی بات کی، اس کے لیے ہم آپ کی سکرین پہ صحیح بخاری کا مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا ترجمہ و تشریح مولانا محمد داؤد راز صاحب کی پیش کر رہے ہیں کہ شاید آپ کو اپنے فرقے کے بابا جی کے اوپر یقین آ جائے کہ وہ محدث کا معنی اس حدیث کے فہم سے کیا لے رہے ہیں، اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے ترجمے میں بھی وہ یہ بات لکھ رہے ہیں، اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد محدث کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تناظر میں ہی بیان کر رہے ہیں کہ محدث دال کے فتحہ کے ساتھ ہے، اللہ کی طرف سے اس کے ولی کے دل میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے۔ حضرت عمر کو یہ درجہ کامل طور پر حاصل تھا، یعنی مکمل طور پہ حاصل تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی اور کو بھی یہ بات حاصل ہو سکتی ہے آئندہ۔ ٹھیک ہے، کئی باتوں میں انہی کی رائے کے مطابق وہی نازل ہوئی، اس لیے آپ کو محدث کہا گیا۔ تو اب کیا اس سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ نبی کی وحی کی بات کی جا رہی ہے داؤد راز صاحب کی طرف سے؟ نہیں، کبھی ایسا نہیں سمجھیں گے۔ تو اللہ ہدایت دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے مولانا اسحاق کے اوپر ایک ایسا جہالت بھرا فتویٰ لگایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شعور ہی وہی ہے کہ ہوش حواس میں پیغمبر وصولتا ہے اور اس کو حکم ہوتا ہے کہ لوگوں تک اس کو پہنچاؤ، اور جو نہ مانے وہ کافر ہو جائے، بات تو اس وہی کی ہو رہی، وہ ختم ہے۔ اب یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو کہہ رہا کہ اس طرح کام کر، آنکھوں کو کہہ رہا اس طرح دیکھو، کانوں کو، اس کا تو منکر ہی سوال تو اس وحی کا جو انبیاء سے مخصوص ہے کہ وہ جانتے تھے کہ وحی آ رہی، ہم یہ وحی نہیں، یہ غیر شعوری، وہ جانتے ہوتے تھے کہ اب پیغام آ رہا، پھر انہیں یقین ہوتا تھا اس پر کہ اس میں ملاوٹ نہیں، شیطانی، پھر اس کے پہنچانے کے وہ ذمہ دار تھے کہ لوگوں کو کہو کہ مجھ پر یہ حکم آ رہا ہے، اور لوگ ذمہ دار تھے کہ مانیں گے تو مومن رہیں گے، نہ مانیں گے تو کافر۔ وہ وہی بند ہے، اب کشف ہو، الہام ہو، کوئی ماں کا لال لوگوں کو نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر یہ ہوا تم بھی مانو، جو نہیں مانتا وہ کافر، ایسی بات نہیں۔ جی بات کو غلط رنگ میں دے دیتے ہیں، غلط چیز کو فاقی غلط کیا دینا کوئی بری بات نہیں، مگر کفر سے کافر ہو گیا، کافر ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ بات کو غلط رنگ میں دے دیتے ہیں، غلط چیز کو فاقی غلط کیا دینا کوئی بری بات نہیں، مگر کفر سے کافر ہو گیا، کافر ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟